वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नूरिश खान। ब्रेक से वापसी पे हमें दो नए मेहमानों ने जो है वो ज्वाइन किया है। मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं खावर खान साहब जो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ही हैज़ गॉटन हिज क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूएसए एंड इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी मॉर्निंग शोज़ को लीड भी किया है। हमारे पास एयरवाई में जियो में जो मॉर्निंग शोज़ होते थे उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स रहे हैं, तो काफ़ी मल्टीटास्किंग हमारे पास माशाल्लाह ये हैं। इसके अलावा इनका जो है वो काफ़ी वेल सपोर्टेड और एक अच्छा सा जो है वेल थ्राइविंग कहूँगी मैं यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है बाय द नेम ऑफ लाइफस्टाइल फिटनेस, जिसमें इनके 3 लाख फॉलोअर्स भी हैं। और ऐसी जब हम फिटनेस पे बात करते हैं तो काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो आवाम तक, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है उन तक लेके जाएं। तो इस पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं मोहम्मद आमिर रफ़ी साहब। ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची में। इसके अलावा ये जो हैं वो मारा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो के जो हैं कोऑर्डिनेटर भी हैं, और साथ साथ जो हैं ये जिना टाउन में हमारे पास कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें ये बदलता हुआ जिना टाउन मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो काफ़ी हमें वर्सेटाइल देखने को मिल रहा है आपका सर करियर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस हवाले से आज मदऊ किया है और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को और कराची के मसाइल के ऊपर और कराची के विजन के ऊपर जो है आज आपने यहाँ पर इनवाइट किया। इंशाल्लाह एक अच्छी गुफ्तगू होगी आज के इस प्रोग्राम। इंशाल्लाह, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो खावर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में तो स्पेशली वेट गेन के इशूज़ हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, और उसका रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में जो है डायबिटीज़ की हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। डायबिटीज़ पे मैं थोड़ा बाद में आऊँगी क्योंकि वो तो एक डिजीज़ है, बट अगर हम वैसे हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर वेट गेन की हमें इशूज़ ख़वातीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं यूट्यूब पे बेसिकली वीडियोस बनाता हूँ वेट लॉस के हवाले से, न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो होता ये है, मुझे 99% जो अप्रोच करती है ना वो ख़वातीन अप्रोच करती हैं। होता मर्दों का भी वेट ज़्यादा है, स्पेशली बेली, लेकिन ख़वातीन अप्रोच करती हैं क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो डाइट वो कर नहीं सकती, प्लस उनका वेट शादी के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो हम उसी हवाले से गाइड करते हैं कि किस तरह से कौन सी डाइट आप करें, घर के खाने से आप कैसे वज़न कम कर सकते हैं। अगर आप वेट बढ़ने की वजह पे बात करें ना तो देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप जो बुरा खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, ये एक वाहिद वजह है वेट बढ़ने की। और स्पेशली ख़वातीन में क्या है, वो खाना ना खा के वेट बढ़ाती हैं। अच्छा, खाना ना खाने की आपने बात की, तो एक यहाँ पे मैं एक डिजीज़ का जिक्र करना चाहूँगी जो काफ़ी लोगों को शायद पता भी नहीं कि बीमारी है, एंड आई एम रिफरिंग टू बुलिमिया एनोरेक्सिया। बुलिमिया एनोरेक्सिया, मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा बता दूँ, एक ऐसी बीमारी होती है जो साइकोलॉजिकल होती है, और उसमें ख़वातीन, ज़्यादातर ख़वातीन में ये पाई जाती है। और उसमें ये होता है कि जानबूझ के खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं और जानबूझ के वॉमिट को इंड्यूस किया जाता है कि जो थोड़ा बहुत खाया उसको भी निकाल दें, बिकॉज ऑफ द फियर कि उनका वेट गेन होगा और फिर सोसाइटी उन्हें जो है वो जज करेगी। तो आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके ऐसे केसेस आते हैं, इनफैक्ट ऐसे केसेस आते हैं कि जो सिर्फ पानी पे और रूखे खाने पे चल रहे हैं और उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म तबाह कर लिया है। अगर हम अपनी बॉडी को देखें ना तो हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने एक इतनी ज़बरदस्त और कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई है कि जिस वक्त अगर हमें खाना नहीं मिलता ना, बॉडी अपने सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस को स्लो कर देती है, और हमारा मेटाबॉलिज्म, इसको सारे केमिकल रिएक्शंस का मजमूआ जो है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब हमें ज़्यादा खाना मिलता है तो बॉडी सब तेज़ कर देती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पाए खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, जिनको कहते हैं लक्कड़ पत्थर सब हजम, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हमें पानी से भी वजन बढ़ जाता है। तो उन्होंने अपनी बॉडी के साथ ख़राबी खुद की हुई होती है, कुछ ना खा के और गलत खा के और बहुत ज़्यादा चीनी खा के। तो ये वजूहत होती हैं। अगर आप अपनी बॉडी को मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर सहरा में चला जाए और उसको खाना नहीं मिल रहा तो वो एक टाइम के खाने पे भी जिंदा रह लेगा। बॉडी क्या करेगी, सारे प्रोसेसेस को स्लो कर देगी। हम क्या इंड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि आप ज़्यादा खाना खाएं, वक्त पर खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं, वॉल्यूमेट्रिक डाइट करें, भूखे ना रहें, रूखा सूखा ना खाएं। आप सब कुछ खाएं, लेकिन खाने का एक तरीका होता है जो हम शो में आगे डिस्कस करेंगे। उस तरीके से आप खाना खाते हैं तो आपका वेट भी कम होता है और आप फिट भी होते हैं और आप एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, पता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जो डाइटिंग का ये कंसेप्ट होता है कि आप खाना पीना छोड़ दो। बिल्कुल, मतलब, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हम आगे जाके इस पे थोड़ी गुफ्तगू भी करेंगे कि आप थोड़ा इस पे भी बताएं कि जो
सारा खाना पीना छोड़ना ही सिर्फ वो नहीं होता, राइट अमाउंट में राइट प्रोपोर्शन में खाना भी, एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो Very important. ज़रूरी होता है। तो मैं इस पे आऊँगी। मैं फ़िलहाल अभी मोहम्मद आमिर रफ़ी सर आपसे जो है वो इस पे बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। तो हम देख रहे हैं कि अभी आप माशाल्लाह से पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान में। तो अभी हम देख रहे हैं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इसमें हमने अभी कुछ देर पहले, अभी ब्रेक से पहले हमारे पास जो है वो मेजर साहब आए हुए थे, तो उनसे हम डिस्कशन कर रहे थे। वो थोड़ा आर्मी के पर्सपेक्टिव से बता रहे थे। फिर हमारे पास वेलफेयर के भी एक आए हुए थे अभी ब्रेक से पहले, उनसे हम थोड़ा वो अवामी थोड़ा राय दे रहे थे। तो मैं बिजनेस कम्युनिटी की इस पर राय जानना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसको लोग समझते हैं कि यार इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना पाकिस्तान की इकोनॉमी पे तो पड़ना, बट एज बिजनेस वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है। और अब ये जो करंट सिचुएशन वर्ल्ड की चल रही है उस पर किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और जहाँ एक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मर्द हो के औरत हो, उसकी फिटनेस बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक ज़हीन दिमाग और एक फ्रेश दिमाग जो अपनी पार्टिसिपेशन किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में डाल सकता है, अपने माशरे में डाल सकता है, वो बेहद ज़रूरी है। इसी की कंटिन्यूटी में मैं आपका सवाल लेता हूँ कि ये जो अभी दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और अभी जो ये इतनी बड़ी, उससे बड़ा तो एक बहुत बड़ा जो है वो जेनोसाइड जो है फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में हुआ है। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर कि देखें, गज़ा में जो 2-2.5 साल पहले जो एक बहुत बड़ा जो है मैस्कर हुआ, और उसके नतीजे के अंदर हम देखते हैं कि पूरी इंसानियत शायद कहीं सो गई थी। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी इंसानियत क्या, बल्कि आलम इस्लाम की भी बेहिसी बड़ी नज़र आई, हुकूमतों के लेवल पे ख़ास तौर पे, अफवाज के लेवल पे ख़ास तौर पे, जिसके पास 57 ममालिक में इतनी ज़बरदस्त आर्मी मौजूद हो, 57 ममालिक की, मुसलमान कंट्रीज़ की, और दुनिया के वो इदारे जो UNO हैं, दीगर हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की ह्यूमन राइट्स जो है वो कहीं महदूद है। अगर वो चीज़ किसी ख़ास मुल्क, ख़ास कम्युनिटी या ख़ास मज़हब के साथ होगी तो वो तो वायलेशन है, मगर जब वो इस्लाम के साथ होगी, उसके साथ जुल्म होगा, तो इसका मतलब है वो तमाम इदारे, आदमी अदालतें सो जाएंगी उस इंसाफ के लिए। तो ये एक बड़ी मायूसी की कैफियत पैदा हुई एक पूरे होल वर्ल्ड के अंदर भी, बल्कि मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने इस सारे मस्कर में फ़लस्तीन का साथ दिया। आप देखें दुनिया में कहाँ कहाँ एहतजाज नहीं हुआ, यूरोपियन ममालिक में हुआ, दीगर जगह भी हुआ, जिनके अंदर भी इंसानियत थी और वो समझते थे कि जुल्म हो रहा है वहाँ और यहाँ पे भी हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यूएशन देखी। जो लोग एहतजाज करें उन्हें भी कभी अरेस्ट किया जा रहा है, कभी डिटेन किया जा रहा है। वो खुश करना होता है ना, बाद दफा होता ये है कि जहाँ से अभी बजट की हेट आनी है, ये करानी है, तो उन लोगों के अंदर वहाँ पर भी हमें स्कोरिंग करनी पड़ती है। बहरहाल वो हमारी, समझ लें, वो एक बैड डेप्थ्स हैं, हमारी मजबूरियां हैं। तो अब रिगार्डलेस दिस, अब ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, उस वक्त भी हुआ ये कि एक इंटरनेशनल ब्रांड से दुनिया भर में वेव चली बाइकाट की भी, मगर बाइकाट से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हुई, पहली दफ़ा मैं उसको पॉजिटिव लूँगा, हम नेगेटिव को ज़्यादा बात करते हैं, लोग इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में अल्टरनेटिव ब्रांड्स के ऊपर गए। लोगों ने कहा कि यार बाइकाट तो देखिए जज्बाती चीज़ है, मैं और आप भी किसी क्यू में हम बाइकाट की वजह से एक दिन नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, मगर हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हम लोग फिर 3 दिन के बाद लाइन में लगे होंगे। तो क्यों ना इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी, हम पाकिस्तान के अंदर IBF के नुमाइंदे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस फेडरेशन के चैप्टर्स हैं दुनिया में इस वक्त 45 ममालिक के अंदर। टर्की में हमारा हेडक्वार्टर है, इस्तांबुल में, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द चैप्टर, और पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इस वक्त पाकिस्तान बिजनेस फोरम का चैप्टर भी मौजूद है। तो इंटरनेशनली आप देखें, चाहे टर्की हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे गल्फ की रियासतें हों, आपकी दीगर और जगहें हों, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें ओवर द नाइट, विद इन अ वीक, विद इन आवर्स, आप देखें अल्टरनेट ब्रांड्स के ऊपर पब्लिक गई और लोगों ने वेलकम भी किया। कुछ मुश्किलात भी आई, हमारे लोग प्रिपेयर नहीं थे सारी तैयारियों के लिए। जाहिर बात है कंपनीज जो उनका साइज नहीं है, उनके पीछे जो है वो मल्टीनेशनल की तरह 150 साल की जो है वो हिस्ट्री नहीं है, उनके पास जो है बहुत बड़े बजट्स नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मैं अपने SMEs को हेड्स ऑफ करूंगा कि उन्होंने इस जिहाद में हिस्सा लिया। हम समझते हैं कि जिहाद शायद सिर्फ तलवार से होगा, सिर्फ टैंक से होगा, उन्होंने मईशत के इस जिहाद में हिस्सा लिया। और कराची के ताजिर को तो मैं खुसूसी तौर पर सलाम करूंगा, जो सुबह उठकर जो है वो पानी चेक करता है पहले, फिर गैस चेक करता है, बिजली चेक करता है, लॉ एंड ऑर्डर चेक करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ के मजदूरों के लिए, स्कूल छोड़ता है। तो आप अंदाज़ा करें जहाँ तालीम का, सब चीज़ों का यह हाल हो, और वो इस मैदान में अगर जद्दोजहद कर रहा है और अपना सरमाया यहाँ रखा हुआ है, तो वो बहुत ही, यानी जिसको कहना चाहिए मुजाहिद है मेरी नज़र के अंदर, जो है ना, जो पाकिस्तान का ताजिर है, जो अबू धाबी के अंदर आप देखें 10 साल के उन्होंने जो है ना पावर एनर्जी के सेक्टर सेट
سیٹ کر دی ہیں. آج مجھے اگر اپنے 2 روپے لگانے ہیں تو مجھے پتہ ہے 5 سال کے بعد کیا بلنگ ہوگی, 10 سال کے بعد کیا بلنگ ہوگی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت جو ہے ہم اس ماحول سے باہر ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ 2 مہینے کے بعد یہاں پر کون سا ٹیکس ریٹ چلے گا, کون سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو اس ساری چیز کے باوجود میں آپ کو ابھی حالیہ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں بھی ایک بات بتاؤں. دیکھیں ایران کے ساتھ بھارت کے بہت زبردست تعلقات, اکانومی تجارتی تعلقات ہیں. ابھی اس کانفلکٹ میں بھارت اور ایران کے تعلقات متاثر ہوئے ہیں, شدید متاثر ہوئے ہیں, اور اس متاثر ہونے کی اپارچونٹی پاکستان کے پاس موجود ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, آپ کے ساتھ یہ آزاد ریاستیں سوویت یونین کی, افغانستان ہے, ایک اچھا اکانومی ہب بن سکتے ہیں. ہم ایک الٹرنیٹیو کی طرف جا سکتے ہیں, ہمارے پاس مارکیٹس موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کی فیسلٹیز میں اضافہ کریں, ون ونڈو آپریشن لے کر آئیں. ہمارے یہاں آج جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا کارخانہ لگانا چاہیے, بڑی فیکٹری یا مل لگانا چاہے, پرابلمز یہ ہیں, بیوروکریسی کے ہرڈلز ہیں. آپ جو ہے وہ ٹریڈنگ ریاست تو بن سکتے ہیں کہ آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا کوئی بھی سٹے بازی کے بازار میں اس میں جو ہے تھوڑی بہت انوالو ہوں, ڈالر اوپر جا رہا ہے اور سونا اوپر جا رہا ہے, مگر دیکھیں فیکٹری لگے گی تو ہمارے یہاں بزنس اپارچونیٹیز پیدا ہوں گی, وہاں ہمارا لیبر کھپے گی, اس کے اندر ہمارے یہاں بزنس انوائرمنٹ بڑھے گا, ہمارا سرمایہ یہاں رہے گا, ہم فورن ایکسچینج اپنے ملک میں ایکسپورٹ کے ذریعے لے کر آ سکتے ہیں, فورن ریمیٹنس بچے گا ہمارا. ہم جو امپورٹس کرتے ہیں چیزیں, آپ بحیثیت خاتون کے کاسمیٹک استعمال کرتی ہیں, پاکستان ایک بہت بڑی تعداد میں کاسمیٹک امپورٹ کرتے ہیں بجائے لوکل کے, مگر پچھلے 2 سالوں کے اندر ہماری کمپنیوں نے, ہمارے تاجروں نے, ہمارے بزنس مین نے اس کے اندر بھی کام کیا ہے, اور آج وہ ہے وہ برانڈز کی طرف جا رہے ہیں. ماضی میں ہم دیکھتے تھے بازار کے اندر جو ہے نا وہ ایک یہ ہوتا تھا کہ جی یہ تو پاکستانی ہے, یہ تو جی امپورٹڈ ہے بس, چاہے کہیں کا بھی ہے. مگر آج جو ہے بہت سارے برانڈز ہم لے کے, میں ایک آدھ برانڈز آپ دیکھیں, 4 دوست ہیں, انہوں نے فوڈ کی چین بنائی ہے یہاں پر. اس وقت کراچی کے اندر 100 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں. کباب کی ایک چین ہے, میں پتہ نہیں آپ کیا نام لے سکتے نہیں, اسی طرح وہ اور جگہ بھی جا رہے ہیں. تو یہ مثالیں ہیں. آپ ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف, آپ دیکھیں یونائٹڈ کنگ کا نام دیکھیں, آپ دیگر چیزیں دیکھیں, جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ کمپلائنسز پوری کر رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مال بیچنے کے لیے تو آپ کو کمپلائنسز پوری کرنی پڑیں گی, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کے یہاں, فوڈ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنے یہاں بھی قائم کرنے چاہیے. ہمارے یہاں اس کے اوپر ابھی سست روی کا شکار ہے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے میرا برانڈ پاکستان ایکسپو اسی لیے لے کر آئے کہ یہاں پر لوکل انڈسٹری کو ہم جگہ دیں اور ان کو برانڈز کے ساتھ بٹھا دیں. وہ جو چھوٹے برانڈز ہیں, وہ جو ایس ایم ایز ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھیں, سیکھیں, دیکھیں پیکیجنگ کیا ہوتی ہے, دیکھیں کوالٹی کنٹرول کس کو کہتے ہیں, دیکھیں مارکیٹنگ کس کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ 2024 میں ہم نے جو ہے کراچی کے اندر پہلا پروگرام کیا تھا, 2025 کی جنوری میں دوسرا پروگرام ہوا, اور اسی 2025 میں ہم نیشن وائڈ جا رہے ہیں. 14 اگست کو پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے لاہور کے ایکسپو سینٹر کے اندر جو ایک بہت بڑا میڈ ان پاکستان برانڈز ہونے جا رہا ہے, اور 2026 جنوری میں کراچی کے اندر جو ہے وہ ای کامرس کے حوالے سے, B2B کے حوالے سے, B2C کے حوالے سے کراچی ایکسپو سینٹر میں پروگرام ہونے جا رہا ہے. زبردست. اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں گلوبلی جو ہے ہم لے کے جا رہے ہیں. اور ابھی اس وقت جو ہے UK کے اندر جو ہے برمنگم کے اندر جو ہے وہاں کے انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپو جو ہے پاکستانی برانڈز کی ہونے والی ہے. اور اسی طرح گلف کی جو ریاستیں ہیں ان کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں. تو 2026 کا سال جو ہے وہ پاکستانی برانڈز کے لیے, میرا برانڈ پاکستان کی ایکسپوز کے لیے وہ گلوبل جائے گا. انٹرنیشنلی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو لے کے جائیں گے, یہاں کے ایس ایم ایز کو ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ یہ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں. ان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, پاکستان کی اکانومی آگے جائے گی. آئی ٹی کے اندر دیکھیں کتنی بڑی جو ہے نا اس وقت فیلڈ موجود ہے. اس وقت جو ہے ہمارا یوتھ, جیسا کہ بھائی کی بھی گفتگو آئی, 60-65% اس وقت پاکستانی جو ہے وہ یوتھ کی شکل میں موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اور ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں انہوں نے کس طرح گرو کیا. ہم بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں, انہوں نے, ہم کہتے تھے پہلے ان کا ٹکا ٹکا ہے, آج ان کا ٹکا ہمارے سے اوپر ہے. تو انہوں نے کس طرح اکانومی کے اندر آگے بڑھے, اپنی ایس ایم ایز کو کھڑا کیا. ہم ایران کی مثال دیکھیں, لیڈرشپ بھی چاہیے, ویژن چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی پالیٹکس الگ اور یہ الگ, کوئی الگ نہیں ہوتا. پالیٹکس ہی آپ کو ایک بہترین معاشی سلوشن دے گی. پالیٹکس ہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر سنسیئر لیڈرشپ آئے گی, جہاں پر ڈیڈیکیٹ لیڈرشپ ہوگی, ویژنری ہوگی, اس کے پاس ٹیم ہوگی, وہ آپ کو ڈیلیور کرے گی. ہم ٹرکی کے اندر دیکھیں, یہ آپ کے ٹرکی کے اندر رجب طیب اردگان صاحب آئے, تو آپ دیکھیں وہاں کا بلوچستان ہو ٹرکی کا, چاہے غازی انتب کی جگہ ہو, عرفہ کی جگہ ہو, دیگر ان کی بارڈر سٹیز ہوں, وہاں پر آج آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کتنا زبردست ہے.
آج آپ کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں، میگا سٹی ہے، ہائر ٹیکس جو ہے اس کی جو ہے کراچی کا شیئر ہے، مگر آپ ایسا لگتا ہے کہ لوگ نے ابھی اس کے اندر یہ بتایا کہ بھائی اسرائیل کی بمباری سے نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو حکومت کو یہ توجہ دینی ہوگی. میں خصوصاً آپ کے پروگرام کی توسط سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی ایڈریس کروں گا، وزیر اعلیٰ کو بھی ایڈریس کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ کراچی کے جو ہے انفراسٹرکچر کے خصوصی طور پر کام کریں. یہاں کا بزنس مین جب یہاں کام کرتا ہے نا تو بھول جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی دبئی بھی ہے، کیونکہ یہاں اتنی اچھی بزنس اپارچونیٹی ہے. ہر پاکستان کی ہر شہر سے، ہر کمیونٹی سے لوگ یہاں موجود ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. اور اس کو بہتر کیا چیز کرنی ہے؟ آپ یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر کر دیجئے، آپ یہاں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی سیکیورٹی کو بہتر کر دیجئے کہ لوگ سیکیور ہوں. دیکھیں دو آدمی کاروباری خصوصاً دو پیسہ وہاں لگاتا ہے جہاں وہ سیکیور ہو. تو آپ جب سیکیورٹی دیں گے تو لوگ بلوچستان میں بھی پیسے لگائیں گے. آپ جب سیکیورٹی دیں گے تو لوگ کے پی کے میں بھی جائیں گے. اور کراچی کے اندر سے اگر بزنس کمیونٹی اس وقت اگر پزل ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیلیور کریں یہاں پر کراچی کے اندر اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد دیں. انشاءاللہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ ٹیکسز کی مد کے اندر بھی جو ہے نا آپ کے سارے ٹارگیٹس میٹ کر دے گی. اور یہ کہنا غلط ہے کہ مطلب ہماری یہاں وہ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ایٹ سورس ایک عام آدمی بزنس کمیونٹی کو بھی چھوڑ دیں 80% سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکس ادا کرتا ہے. آپ ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں لیک آف کانفیڈنس ہے اس وقت جو ہے لوگوں کا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، لوگوں کا بلیو نہیں ہے کہ ہمارے پیسے ہم پہ خرچ ہو رہے ہیں. آپ کے ایکسپو کے حوالے سے ایک سوال پوچھ لوں میں آپ سے؟ جی بالکل. مجھے یہ بتائیے ایک جیسے آپ نے کہا لوکل مینوفیکچرر وہ پارٹیسپیٹ کیسے کر سکتا ہے آپ کے ایکسپو میں؟ لوکل مینوفیکچر ہم جو ہیں دیکھیں ایک تو ایس ایم ایز کے لیے پویلین بناتے ہیں. فار انسٹنس جیسے میرا اپنا برانڈ ہے، گرین ٹی کا برانڈ ہے میرا اپنا، میں ویٹ لاس ٹی چائنا سے امپورٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے ماچا گرین ٹی. اب وہ ماچا گرین ٹی کو اگر میں یہ دیکھیں یہ ماچا گرین ٹی ہے، یو نو یہ ایک سپر فوڈ ہے اور ون آف دا ٹاپ ویٹ لاس پروڈکٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ویٹ لاس نہیں کراتا، میٹابولزم بوسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے. خواتین کو اکثر ہم یہ آفر کرتے ہیں. اگر میں اس کو لے کر جانا چاہتا ہوں ریٹیل میں امپورٹ کرتا ہوں اور ڈائریکٹلی آن لائن میرے یوٹیوب سے یہ بک جاتی ہے اور انفیکٹ میرے پاس اسٹاک کم ہو جاتا ہے. اس کا اتنا زیادہ کم اسٹاک ہوتا ہے، جو بھی آرڈر کرنا چاہتا ہے نیچے نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آرڈر کر لیتا ہے. ایک پیکٹ آرام سے پورے مہینے چلتا ہے. ایک پنچ آپ پاؤڈر لیتے ہیں، ایک کپ چائے میں آپ مکس کرتے ہیں ایک پنچ پاؤڈر کو، اس کو پیتے ہیں تو بیلی فیٹ کم ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے بہت زیادہ. اب اس پروڈکٹ کو اگر میں آپ کی ایکسپو میں لانا چاہوں اور نیشنل یا انٹرنیشنل لے جانا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میرا برانڈ پاکستان. آپ چاہے لاہور کی ایکسپو میں آنا چاہیں، وہاں پر ہمارے اس وقت جو ہے صرف ایکسپو نہیں ہے، بزنس لاؤنج بن رہے ہیں، نیٹ ورکنگ لاؤنج وہاں موجود ہیں جہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس لا سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اینڈ یوزر تک، اینڈ ریزلٹ تک جب پہنچتی ہے کہ اس کی کوئی سکسیس اسٹوری آپ کریٹ کریں. تو آپ جب سکسیس اسٹوری کوئی کریٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بزنس فورم آپ جیسے نوجوانوں کو، آپ جیسے جو ہے پاکستان کے مستقبل کو، حال کو جو ہے یہ پلیٹ فارم فراہم کر بھی رہی ہے. ہم نے واشنگ پاؤڈر کے اندر اتنی سکسیسفل ہمارے پاس لوگوں کی اسٹوریز ہیں موجود کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو لے کر آئے اور انتہائی جس کو کہنا چاہیے نا ایسی پیکیجنگ لے کر آئے جو اس وقت پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں کر رہی. تو انہوں نے اپنی پیکیجنگ کو زور دیا. اسی طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو پاکستان بزنس فورم کا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی اور آپ کی توسط سے اس پاکستان میں، اس کراچی میں یوتھ کو خاص طور پہ ہم جو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ایک مایوسی کی کیفیت ہے کہ ہر آدمی گھر کا بچہ جو ہے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہیں سے امید دلائیں. ہماری رہنا بھی یہیں ہے، جینا بھی یہیں ہے، کاروبار بھی یہیں ہے. تو اس پلیٹ فارم میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. سو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایکچولی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اسی گفتگو کو ہم بریک کے بعد جو ہے وہ یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. دیکھنا کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس کافی ایک اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گی عامر رفیع صاحب آپ اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. تھوڑا ہم جو ہیں وہ برانڈ کے جو ہمارے پاس خاور صاحب ان کے برانڈ کے بارے میں ہم تو ان کے کچھ سوالات تھے جن کو جو ہے وہ سر کیٹر کر رہے تھے، تو میں چاہوں گی آپ وہیں سے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. دیکھیں آج سے کچھ عرصے پہلے تک بھی، یعنی انٹرنیٹ جب نہیں تھا تو لوگ اپنی پروڈکٹ کس طرح بیچتے تھے. لوگ جاتے تھے دکانوں سے مال خریدتے تھے اور گھر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا جاتا تھا بڑا نکما آدمی ہے. انٹرنیٹ آیا اور وہ سارے نکموں نے جو ہے نا مارکیٹ کو چک لیا. وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، چاہے ہماری خواتین ہیں، چاہے وہ ڈریسز بیچ رہی ہیں، چاہے وہ ہوم میڈ کوکنگ آئٹم بیچ رہی ہیں، کچھ بھی بیچ رہی ہیں، چاہے وہ کسی آن لائن اس کے اندر چلی گئی ہیں، ایپ کے اندر جس کے اندر چلی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا.
تو سب سے پہلے تو ہمیں آنا چاہیے ایز اے انڈیویجول بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی اپنے آپ کو ہمیں مارکیٹ کیسا کرنا ہے. اپنے آپ سے مراد اپنی پروڈکٹ کو. ہم بچے کا نام رکھتے ہیں نا اپنا جب پیدا ہوتا ہے, اسی طرح اپنی پروڈکٹ کو بھی آپ اپنا بچہ سمجھیں, اس کا اسی طرح خیال کریں, اس کا نام رکھیں سب سے پہلے اچھا سا, اٹریکٹیو سا, اس کی اچھی سی پیکنگ کریں, اس کی پیمپرنگ کریں, اس کا جو ہے میک اپ کریں اور اس کو مینٹین رکھیں. بچے کے اخلاق کو جیسے آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں نا, تو ایسا نہیں آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا جنوری کے مہینے میں کچھ اور دے رہی تھی رزلٹ اور فروری کے مہینے میں کچھ اور دے رہی تھی, ایسا نہیں. تو اپنی پروڈکٹ سے جب آپ محبت کریں گے, اس کا نام رکھیں گے, تو آپ فورکاسٹ کریں کہ اس پروڈکٹ کو آپ 2 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, 5 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, 10 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنی ہے. اور پاکستان بزنس فورم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ خصوصاً فوکس کرتا ہے یوتھ کے اوپر بھی, ان کی امپاورمنٹ پہ بھی, اور ہماری خواتین خاص طور پہ, چاہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی, کہ وہ کس طرح اپنا اس کنٹریبیوشن جو ہے اس کے اندر ادا کر سکتی ہیں. اور ان کو سکھانا یہ بات. ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ نان کمرشل آرگنائزیشن ہے. ہم پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کے سلوگن کے طور پہ کام کرتے ہیں یہاں پر پاکستان میں. تو ہمارے پاس جو ہے تمام اس وقت جو ہے چیمبرز کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. تمام چیمبرز کے ساتھ ہماری ایفیلیشنز ہیں, ہم ان کے ساتھ کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز بھی لیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ چیز آگے بڑھے گی تو یہ جو یوتھ ہے ہمارا یہ کیپٹلائزڈ ہوگا آپ کی پروڈکٹ بنانے میں, آپ کے بزنسز کے اندر. تو یہ فیلڈ ابھی بھی بہت آن ہے, اور اس طرح ہمارا نوجوان جو ہے جب اپنی کنٹریبیوشن دے گا تو یقین کریں کہ ہم پڑوسی ممالک میں بھی دیکھیں کہ وہاں پر بھی جو انوائرمنٹ ہے سب جگہ, اس لیے کہ وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے اپنی سیاسی قیادت کو معیشت کے اندر تبدیل کرا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معیشت کے فیصلوں میں بھی, تجارت کے فیصلوں میں بھی اس کے ایکسپرٹس کو جو ہے آن بورڈ کیا جائے, ان سے رائے لی جائے, اور ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پالیسیز ہونی چاہیے. انفراسٹرکچر کو بہتر کیے بغیر آپ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا عامر بھائی, بڑی اچھی بات آپ نے کی. نورش آپ سے بھی میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے کہا کہ برانڈز بنائیں, چیزیں بنائیں, جو گائیڈنس ہے نا, جو ابھی آپ نے پولیٹیکل بات کی, ہماری یوتھ کو گائیڈنس نہیں ہے. ابھی پتہ ہے یوتھ کیا کر رہا ہے, کوئی بھی ہے نا, میں بھی برانڈ بناؤں گا, پہلے دن سے پروفٹ کا سوچیں گے, برانڈ بلڈ اپ پہ نہیں جائیں گے, پہلے دن سے پروفٹ کا سوچیں گے, پیسہ آنا شروع ہو جائے, کیونکہ گھر چلانا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو گھر چلانا ہے. مائنڈ سیٹ کا یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ انفلیشن اتنی ہوتی ہے اب لوگوں کی بھی, اگر ہم پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو تھوڑی انفلیشن کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ پھر آپ اپنے برانڈ کا خون پی رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک کورین سیریز دیکھی, وہ کہتا ہے اسٹارٹ میں پروفٹ نکالنا, اپنے برانڈ کا خون پینا. تو آپ کو برانڈ یہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے, چائنا سے 2 روپے کی چیز منگا کے 50 روپے کی بیچ دیں گے. وہ 50 روپے کی جو 2 روپے ورتھ والی چیز کو اگر آپ 50 روپے کا آن لائن, آپ نے جو آن لائن کی بات کی نا, گھر بیٹھے ہوئے نکمے لوگ کام کرنے لگ گئے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, وہ سارے لوگ جو ہے صرف ابھی بھی 2 نمبری کر رہے ہیں فارچونیٹلی, اور آلموسٹ 2 نمبری کیا کر رہے ہیں, سستے پروڈکٹس کو فیس بک مارکیٹنگ کر کے مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں. اس سے الٹیمیٹلی ان کا کریئر بھی نہیں بنے گا, ان کی لائف بھی کوئی بہت, شروع میں تو کچھ پیسے بنا لو گے آپ, ابھی جب تک یہ ای کامرس نیا آیا ہے پاکستان میں, الٹیمیٹلی ان کی لائف بھی کہیں بہتر نہیں جائے گی. برانڈ بلڈنگ از سم تھنگ ایلس, یو نو. بہت اچھی بات. ہاں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں ابھی ایک کانفرنس میں تھا, وہاں ساری بزنس کمیونٹی تھی اور سارے آپ کے لیڈنگ لوگ تھے. تو ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی, میں کوٹ کروں گا. بالکل بالکل. تو وہاں پر ایک بات یہ آئی کہ برانڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک پرومس ہوتا ہے. ہم کسی بھی, دیکھیں میں اور آپ بھی کہیں پر جائیں یا ہم مارکیٹ میں جو دیکھتے ہیں, لوگ جو نام پہ جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے, وہ برانڈ کی پرومس ہی تو ہے, اس کا کمٹمنٹ تو ہے کہ یہ صابن میں خریدنے جا رہا ہوں تو یہ کوالٹی وائز وہی نکلے گا جو اس نے مجھ سے پرومس کری ہوئے, جو پچھلی دفعہ نکلا تھا, اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. اسی لیے ہم اس پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور ہماری طرح کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز دیکھیں, جس کام کے اندر ایمانداری نہیں ہوگی نا, تو آپ کی بات درست ہے, وہ 2 دن ہی چلے گا, 2 دن سے زیادہ نہیں چل سکے گا. تو سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان بھی, ہماری تو تجارت ہی یہی ہے کہ ہم نے سچ بول کے بیچنا ہے. ہماری تو تجارت ہی یہی ہے کہ ہم نے ٹھیک تول کے بیچنا ہے. کہاں, یہاں تو گاڑی بیچتے ہوئے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے دیکھ لو. دیکھیں ہر معیشت جو ہے نا وہاں کے معاشرے کی عکاس ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح جو چیز چاہے وہ آن لائن نہیں بھی تھی نا, تو دیکھیں ایک دکاندار تھا جو جھوٹ بول کے بیچ رہا تھا فزیکل مارکیٹ میں بھی, اور ایک دکاندار سچ بول کے بیچ رہا تھا. لانگ ٹرم جیت کس کی تھی؟ اسی کی تھی جو سچ بول کے بیچ رہا ہے. وقتی طور پہ جھوٹ بولنے والے کی مال بک جاتا ہے, مگر وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی برکت جو ہمارا آپ کا بلیو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تاجر بحیثیت ایک تاجر کی ہم سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں برکت کو.
माशाल्लाह। बिल्कुल। हम सबसे पहले प्रॉफिट को एड्रेस नहीं करते। अभी एक लकी मॉल के साथ भाई हैं, उन्होंने बड़ी, साद जुबैरी ने बड़ी अच्छी बात करी एक प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं की बात मैं कोट कर रहा हूँ कि एक ताजिर जो है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास आएगी Part of the आएगी, game। मगर आप टारगेट करें बरकत को। आप जब बरकत को टारगेट करेंगे तो यू हैव द मल्टीपल डायमेंशंस। उसके नतीजे में आप इसको ऐड ऑन कर दीजिए। शार फजल में आते जाते मैं रोजाना एक बोर्ड पढ़ता हूँ कि विदाउट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इज डेड। ऐसे ही है। तो अगर आप दुनिया को बताएंगे नहीं, पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, अब होता है कुछ भी कर भाई फेसबुक पे डाल, कुछ भी कर सोशल मीडिया पे डाल। तो देखिए ये सच और झूठ का मार्का है ना। ये ऑनलाइन दुनिया थी या नहीं थी, इंटरनेट था नहीं था, पहले भी थी है, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। तो होता ये है कि जब सच्चे लोग, जब ईमानदार लोग, जब कमिटमेंट वाले लोग, जब अच्छी चीज़ लाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। आजकल तो मार्केटिंग के अंदर बर्निंग मनी का कॉन्सेप्ट है, बर्निंग कैपिटल। देखिए इसका एंड रिजल्ट यही है कि जब रियासत, जब मुमलिकत, जब इदारे नौजवानों के पीछे खड़े होते हैं, उनकी वो फाइनेंशियली एड करते हैं। ये जो हम आसपास ज़्यादा नहीं, हम बांग्लादेश में देखें कि उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए क्या बजट रखा हुआ है, हम टर्की के अंदर देखें उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए क्या बजट रखा हुआ है। तो फिर आप है ना इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। आपका किचन चल रहा होता है, देखें लग्जरी नहीं चलती, किचन चल जाता है। तो आप जो है ना, आप है ना उस फियर से बाहर हो जाते हैं कि यार मुझे तो बस वही नहीं, खींचना नहीं है, मैं मुझे तो है ना 2 लाख रुपए शुरू में चाहिए ही चाहिए हर महीने। आप उस फियर से बाहर हो जाते हैं कि आप, इसीलिए कहते हैं कि ना एजुकेशन और हेल्थ को जो है ना वो आप इसको जो है कमर्शलाइजेशन से तो आप निकालें। लोग कर रहे हैं कुछ स्टार्टअप के बजट्स के लिए? जी हाँ, इंशाल्लाह ताला हम जो है देखिए उनको, उनके साथ मुख्तलिफ सेशंस करते हैं हम स्टार्टअप्स के साथ। हम अभी आपने उनका नाम भी सुना होगा, शाहिद जोया का नाम भी सुना होगा। आप 10,000 रुपये से लेकर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहें, कोई भी काम शुरू करना चाहें, आप काम कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ इसके जो है प्रोग्राम, सेमिनार, सेशंस, कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर मज़ीद इजाफा होगा। और हम जो है वो तमाम प्लेटफॉर्म्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं अपने साथ, जो सजेशन दे सकते हैं इस काम के लिए, जो हमारे साथ इसमें ऑनबोर्ड आ सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हिस्सा बन सकते हैं, आप मेरा ब्रांड पाकिस्तान के एम्बेसडर बन सकते हैं। और अब तो माशाल्लाह ये कराची से बाहर चला गया है, लाहौर के अंदर 14 अगस्त को आ रहा है। इसी तरह जो है वो हम दीगर शहरों में भी पाकिस्तान के जा रहे हैं और ग्लोबली भी जा रहे हैं। अच्छा, मेरी देखें 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो मुझे क्या होता है अक्सर खवातीन घर बैठी हुई खवातीन देख रही होती हैं। तो आपका और मेरे एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन इस तरह से बिल्डअप हो रहा है। वो मुझसे अक्सर पूछते हैं खबर पे कोई ऐसी चीज़ बताएं घर बैठे बैठे पैसे कमा लें, घर बैठे बैठे, यू गेटिंग माई पॉइंट। जी तो बहुत अच्छा है कि मैं मैं आपके तवज्जो, मैं अगर आपकी प्रमोशन इस हवाले से कर सकूँ या एक मिल के चीज़ कर सकें तो बिल्कुल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और हमारी काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन चल रही थी। तो मैं खावर साहब से डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाना चाहूँगी। तो खावर साहब कोई 3-4 टिप्स आप ऐसी बताएं कि जो अब, क्योंकि अक्सर लोगों को इशू होता है कि घर पे हम कैसे न्यूट्रिशन को बेहतर कर सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव सा कैसे प्लान कर सकते हैं कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी ना करनी पड़े, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ना छोड़नी पड़े और मतलब बहुत ज़्यादा खाना भी, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट, एक न्यूट्रिशन प्लान कैसे हो सकता है? और वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, वजन कम करना। देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। इसमें सबसे पहले 2 हदीस के मफहूम बताता हूँ मैं। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, कि दुनिया का जो बदतरीन बर्तन है ना भरने के हिसाब से, वो आपका मैदा है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखें कि कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। खाना कैसे, मैं आगे आता हूँ। दूसरी हदीस का मफहूम है कि आपके मैदे के 3 हिस्से हैं, एक हवा का, एक पानी का और एक खाने का। ये 2 बातों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दिन में 3 मील लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इस ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने के लिए, क्या करते हैं यार खाना छोड़ देते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं, रात को पेट भर के खाना खा रहे हैं सोने से पहले। आप उठने के आधे घंटे 1 घंटे में नाश्ता करें, उसके 5 घंटे बाद दोपहर का खाना खाएं, उसके 5 घंटे बाद रात का खाना खाएं। यानी कि आपने 11 घंटे में 3 मील ले लिए। उसके बाद अगर आप 16 घंटे तक भी जाग रहे हैं ना, डिनर से 4 घंटे पहले आखिरी खाना खा लें, उठने के 1 घंटे में ब्रेकफास्ट कर लें। ये सिंपल टिप्स हैं। और हमेशा खाने से पहले, जैसे मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं ना, आप रोकें और 1 गिलास पानी पीना। सही। ये सिंपल सी टिप है, लेकिन ये टिप आपका पेट कम करेगी, आपका वेट कम करेगी। अच्छा, पानी का हिस्सा चला गया। अब मैदे के कितने हिस्से बोले थे? 3, हवा, पानी और खाना। पानी चला गया, अब खाना इतना खाना है कि हवा का हिस्सा बाकी रह जाए। सही। कभी भी खाना पेट भर के नहीं खाना। सारी बीमारियों से अगर आपने बचना है, इंडाइजेशन से, एसिडिटी से, वेट की प्रॉब्लम से, तो आप खाना कभी पेट भर के ना खाएं। खाना इतना खाएं कि आपका मैदे का हिस्सा हवा के लिए खाली रह जाए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, हर खाने से पहले 1 गिलास लाजमी भर के पानी पिएं, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक काम और करें, घर में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, हम कहते हैं चर्बी छोड़ दो, चर्बी छोड़ दो। चर्बी नहीं है, चीनी है।
آپ نے ڈائبٹیز کی سٹارٹ میں بات کی تھی, پاکستان میں ہر 5 میں سے 1 یا 2 شخص ڈائبٹیز پری ڈائبٹک ہے یا ڈائبٹک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چینی چھوڑنی ہے. اچھا تعجب کی بات کیا ہے, لوگ سوچتے ہیں جی چینی نہیں پئیں گے چائے میں. آپ کو آٹے میں چینی مل رہی ہے, آپ کو باہر کے جو اسنیکس ہیں, جو چپس کھاتے ہیں ہم ڈفرینٹ برانڈس کے, اس میں چینی مل رہی ہے. کاربس بیسیکلی جو بھی ریفائنڈ کارب ہوگا نا, آسان الفاظ میں بتاؤں, جو بھی ایسا آٹا ہوگا جس میں سے گندم پورا پسا ہوا نہیں ہوگا, صرف میدا پسا ہوا ہوگا, اس میں آپ کو ٹوٹل چینی مل رہی ہے. فائن آٹا گھر میں نہ کھائیں, چکی کا آٹا استعمال کرنا شروع کریں, جو کا آٹا اس میں مکس کر لیں. اور چپس بسکٹ یہ والی چیزیں چھوڑ دیں, کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں. اور اسپیشلی جو سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے سر, کہ ہم تو ڈائٹ کریں, جوس پئیں گے. جوس میں اور کولڈ ڈرنک میں کوئی فرق نہیں ہے. جوس بھی وہی ہے, کولڈ ڈرنک بھی وہی ہے. آپ فروٹس کھائیں, آپ جوس بالکل نہ پئیں, آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا آپ نے بات کی کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے, یہ چپس وغیرہ نہیں کرتے, تو اس کے آلٹرنیٹو کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ چنے, بھنے ہوئے چنے رکھیں. اگر آپ کو شام میں اسنیکنگ یا آپ کو بھوک لگتی ہے, دل چاہتا ہے, بھنے ہوئے چنے رکھیں. ڈرائی فروٹس, ایک مٹھی بھر ڈرائی فروٹس کھا سکتے ہیں, مکھانے کھا سکتے ہیں آپ. پھر آپ جیسے میں نے یہ گرین ٹی کا ذکر کیا تھا, آپ ایک پیکٹ گرین ٹی 1 مہینے چلتا ہے, آپ 1 چٹکی پاؤڈر 1 کپ تیز گرم پانی میں ملا کے پئیں. ہر کھانے کے بعد آپ کا فیٹ تیزی سے برن ہوگا, آپ کا ویٹ کم ہوگا. پھر میرے ڈفرینٹ ڈائٹ پلانس کی ڈیلز ہوتی ہیں, اسپیشل ڈسکاؤنٹ لگے ہوتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ اگر کوئی جائے گا لائف اسٹائل فٹنس پہ, تو وہاں پہ نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں, یہاں اسکرین پہ بھی ہم شور نمبر چل رہے ہوں گے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں تو اگر کسی کو آپ سے رابطہ کرنا ہو تو وہ کس طرح کر میں سکتے تو ہیں؟ انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا آپ کی وہ, کیونکہ میں نے ویسے کچھ لوز کیا ہے, مگر یہ کہ آپ کی ٹپس بڑی زبردست تھی, تو میں انشاءاللہ ضرور مستفید ہونا چاہوں گا. ایگزیکٹلی آسان چیزیں ہوں نا تو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر میں کہوں جی آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے, بھوکے رہنا ہے, سب بھاگ, بلکہ میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے میں کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی کو بھی, کہ اگر آپ کو اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ اچھا بنانا ہے, تو اپنی فٹنس پہ بھی توجہ دیں, کیونکہ ایک بہترین دماغ, ایک بہترین جسم ہی جو ہے وہ بہترین معیشت کی جو ہے وہ ضامن بن سکتا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے جب باڈی میں سٹریس ہوتا ہے نا, ویسے ہی اچھا نہیں سوچ سکتے. یہیں پہ تو بات آتی ہے کہ میرا اگلا سوال بھی اسی سے لنک تھا کہ مینٹل ہیلتھ کا کتنا اس پہ رول ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ ڈومین ہے جس پہ زیادہ لوگ بات نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, باڈی میں ایک اور فنکشن آپ کو بتاتا ہوں. ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول, جو کہ سٹریس ہارمون ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب ہم کسی بھی طور پہ سٹریس لیتے ہیں نا, تو وہ فیٹ کو بلڈ اپ کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جنگل میں ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ شیر آ جائے گا, تو وہ کیا کرے گا, کھانا وانا سائڈ پہ جمع کر لے گا نا, تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے, شکار نہ کرنا پڑے. اسی طریقے سے ہماری باڈی میں آج بھی یہ فیئر, اور یہ والی فیئر کی وہ ہوتی ہے کہ جب سٹریس ہوتا ہے نا تو باڈی فیٹ کو بلڈ اپ کرنے لگتی ہے. پتہ نہیں آنے والے ٹائم میں ہمیں اس طرح سے کھانا ملے گا. اسی وجہ سے ڈپریشن میں کچھ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ کا گر جاتا ہے. جو گرتا ہے اس کے بہت ساری ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں, بہت سارے ہارمونل چینج. عموماً اسٹریس میں, ڈپریشن اور اسٹریس دونوں الگ چیزیں ہیں. اسٹریس میں لوگوں کا ویٹ بڑھتا ہے, جن کا ٹینڈنسی, جن کا ویٹ گین کی ہوگی نا ان کا بڑھے گا, جو بیچارے پتلے ہیں نا وہ اور پتلے ہو جائیں گے. ہاں, تو کوشش کریں اسٹریس نہ لیں. اس پہ سمپل سی ایک بات ہے, آپ کی لائف میں اگر کوئی پرابلم ہے نا, جو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کر لیں, جو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے نا اس پہ سوچیں مت. اللہ تعالیٰ والی بات ہے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, دعا کریں. ٹھیک نہیں کر سکتے, ہم جو اپنے دماغ میں سوچ کے دھاگے بن رہے ہوتے ہیں نا, سب سے بڑا نقصان ہمیں وہ کرتے ہیں, اوور تھنکنگ. تو اگر کسی کو آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہو فار فٹنس ٹپس تو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسکرین پہ بھی نمبر لکھا ہوا ہے, سمپل 0318211222. یہ چاہے اس پہ واٹس ایپ کر لیں, ورنہ لائف اسٹائل فٹنس یوٹیوب پہ جائیں, آلموسٹ ہر ویڈیو میں نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. اور میں اکثر خواتین کا خاصا ویٹ کم کرواتا ہوں. اب لوگ بولتے ہیں میں خواتین کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مرد حضرات پیسے نہیں دیتے. نہیں, مرد حضرات جو انٹرسٹ نہیں لیتے اپنی فٹنس میں. اب بڑا انفارچونیٹ ہے, آپ دیکھیں خواتین ہمارے ہاں زیادہ زندہ رہتی ہیں, مرد جلدی چلے جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں خاصا زیادہ, انڈیا پاکستان میں. اس کی وجہ یہ دنیا کے سارے سٹریس بیچارے مرد پہ, اور اپنی کیئر وہ بھی نہیں کرتا اور دوسرے بھی نہیں سوچتے اس کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. اور یہ جو یہ تھوڑا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے, اس میں جو انکلیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا عامر رفیع سر, بس آخری کے 2-3 منٹ ہی ہے ہمارے پاس, تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا, آپ کی یہ ایک مہم ہے بدلتا ہوا جناح ٹاؤن مہم, تھوڑا سا بس اس کے بارے میں بتا دیں. جی, میں بدلتا ہوا جناح ٹاؤن کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ کراچی میں اس وقت جو ہے 25 ٹاؤنز ایگزسٹ کرتے ہیں. کراچی کے اندر 246 یونین کاؤنسلز ہیں, اس کے علاوہ کینٹونمنٹ کے ایریا ہیں. آلموسٹ 300 یونین کاؤنسلز کے اوپر جو ہے کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں تو اس وقت یہ کہوں گا وفاقی حکومت سے بھی, صوبائی حکومت سے بھی, کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو, آپ بنیادی یونٹ کو اسٹرینتھن کریں, ریگارڈلیس کسی بھی پارٹی کے ہیں وہ لوگ. تو لوگوں کے جب آپ ان کو امپاورمنٹ کریں گے, تو آپ دیکھیں ایران کے اندر, ترکی کے اندر, انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, جب لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک آدمی کو جو ہے وہ اپنے جو ریپرزنٹیٹیو, پبلک ریپرزنٹیٹیو, اس تک اپنے مسائل کو بتانا آسان ہوتا ہے, ایکسیس ایزی ہوتا ہے. اس کے پاس
جو ہے وہ اگر آپ اس کو اسٹرینتھن کریں گے، اس انفراسٹرکچر بجائے اس کے کہ آپ صوبائی اسمبلی والے سے جو ہے سڑک بنوانے کے لیے جا رہے ہیں یا قومی اسمبلی والے سے گٹر کی لائن ڈلوانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا کام لیجسلیشن ہے، وہاں پر یہ کام کریں اور تمام ایسے فورم کو اسٹرینتھن کریں. بدرزہ والا جناح ٹاؤن جو ہے وہ حافظ صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہے ہم یہاں کے اوپر جو ہے یہاں کے اسکولوں کو ماڈل اسکول بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ ماڈل اسٹریٹس بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے ماڈل فوڈ کورٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر ماڈل پارکس بنانا چاہتے ہیں، ہم جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے سڑکوں کا اتنا بہترین انفراسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے ٹاؤن چیئرمین رضوان سمیع روزانہ اسی کے لیے جدوجہد میں لگے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عنقریب اس مہم کا جو ہے باقاعدہ گراؤنڈ بریکنگ جس کو کہنا چاہیے، صرف فیتہ کاٹنے کا نہیں بلکہ جو ہے فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر اس کا انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے روڈز آپ کو جناح ٹاؤن کے اندر بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اور صرف یہ جناح ٹاؤن جو ہے ظاہری بات ہے قائد اعظم کا مزار بھی اسی کے اندر آتا ہے، اسی کے اندر آپ کا اسٹوڈیو بھی آتا ہے، اسی کے اندر سوک سینٹر بھی آتا ہے، چار مینار اس کے اندر آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ہیریٹیج ہیں، یہ جو ہماری جو ہے آئیکونز ہیں، ہم اسی کو بنیاد بناتے ہوئے قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اس جناح ٹاؤن کی تعمیر کرنا چاہیں گے، جہاں پر جو ہے لوگ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ پارکس میں جا سکیں، وہاں انجوائے کر سکیں، وہاں پر یوگا کلاسز ہو سکیں، وہاں پر واک کر سکیں فریلی کے ساتھ. اسی طرح یہاں پر روڈ بن سکیں اور اسی طرح جو ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس اور روشن اسی طرح یہاں پر مونومنٹس ایسے ہوں کہ لوگ دیکھیں کراچی آئیں تو لوگ جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں. تو بیسیکلی دیکھیں کراچی کے اندر کراچی بڑھے گا آگے تو پاکستان آگے بڑھے گا. کراچی کا آگے بڑھنا پاکستان کی معیشت کا ضامن ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر مضبوط ہونا پاکستان کا انفراسٹرکچر مضبوط ہونا ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہوں گا، وزیر اعلیٰ سے بھی کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ کراچی کو بھی بجٹ دیں، ان ٹاؤنز کو بجٹ دیں، ان یونین کونسلز کو بجٹ دیں تاکہ وہ لوگوں کی بہتر طور پر خدمات کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر رفیع سر آپ کا اور خاور صاحب آپ کا. آپ لوگوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ایک بہت ویوڈ اور لائیولی ڈسکشن ہمیں دیکھنے کو ملی. تو بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان نورش خان کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت اسی سیٹ پہ انشاءاللہ کل.